یار انج ہونا چاہیے تے اللہ پاک نے انہاں دی چاہت نو، انہاں دی رضا نو، انہاں دی موافقت نو رب نے اتنا پسند کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن بنا کے نازل فرما چکے ہیں۔ فرمایا لکان فی امتی محدث، فرمایا العمر بن الخطاب، فرمایا میری امت کے اندر اگر محدث ہے جس سے اللہ اپنی کلام کا الہام کر رہے لیکن نبی نہیں، لو کان بعدی نبی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا لکان عمر بن الخطاب، فرمایا عمر بن خطاب ہوں گے، فرمایا انا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین۔ کیسے پیارے عمر فاروق حیدر کرار دے مقتدار رہنمان حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے سی، فرمایا میں جدوں بھی نبی پاک کی سوانح نبوت چ سنیا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی جناب علی تذکرہ فرماندے بازار دے اندر آ رہے نے، میں ویکھدا کیے آپ دا دایاں ہاتھ مبارک ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے اندر ہے، آپ دا بایاں ہاتھ عمر بن خطاب دے اندر ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدوں بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیتا، فرمایا عمر بن خطاب ابو بکر میرے نال، جتھے میں گیا سفر تے ابو بکر میرے نال، کوئی واقعہ بیان کرتے فرمایا ابو بکر میرے نال، عمر میرے نال، عمر دا نام ابو بکر دا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے۔ اے جے میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابہ، اللہ اللہ اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے جڑیاں شاناں تے عظمتاں بخشیاں نے، اللہ اللہ اللہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں میں پڑھدا جاواں، انہیں بڑے مناقب نے، سن کے حیران ہو جاؤ گے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر امتی، میری امت کے اندروں فرمایا میرے تو بعد سب تو اعلیٰ ترین بندہ ہوئے گا، فرمایا ابو بکر ہوئے گا، وبعد ابی بکر، فرمایا میرے ابو بکر تو بعد اگر کوئی بندہ ہوئے گا عمر ابن خطاب ہوئے گا، عمر فاروق ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مقدسہ اعلیٰ استقلال والی ذات عظیمت والی جناب جرأت و بہادری، اللہ اللہ اللہ، وہ صاف حمیدہ میں بیان کرام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی دیاں میں صفتاں بیان کراتے بڑیاں بڑیاں پیاریاں خوبیاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیے، میں خواب دے اندر کی ویکھ رہا ہے، میں خواب ویکھیے، فرمایا لوگوں نے بڑیاں بڑیاں قمیصاں پہنیاں نے، کچھ لوگ ایسے نظر آئے نے اور جنہاں نے قمیصاں پہنیاں نے، فرمایا انہاں دیاں قمیصاں انہاں دے جناب سینے تک آ رہیاں نے، کسی دیاں قمیصاں دے گھٹنے تک آ رہیاں نے، تے فرمایا میں عمر ابن خطاب نو ویکھیا ہے، فرمایا میں اٹھیا خواب دے اندروں، میں خواب دے اندر ویکھ رہا ہے میرا پیارا عمر جڑا ہے انہیں اتنا لمبا کرتا پہنیا ہے کہ زمین تے کرتا پچھوں جناب یعنی صفائیاں کرتا آ رہا ہے، ایک بہت بڑا کرتا حضرت عمر ابن خطاب نے پہنیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی، جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے خواب بیان کی دیے تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا ما اولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب پیغمبر جی یہ تعبیر کی بیان کی دی جائے گی، فرمایا میرے عمر کے اندر اللہ پاک نے دین دا غلبہ عطا کیتا ہے، دین نو بڑا غالب رکھیا ہے، اس تو مراد دین ہے، دین دی روشنی ہے، دین بڑا غالب ہوئے گا، بلکہ دوسری حدیث کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فرمایا ارحم فی رحمہ، میرا ابو بکر جڑا ہے رحم دلی دے اندر بڑا رحیم ہوئے گا، فرمایا واشد فی امر اللہ عمر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینی معاملات دے اندر دینی گھر رکھن والا بندہ اگر ہوئے گا، یہ دن زیادہ دبدبا ہوئے گا، دین کی غیرت زیادہ ہوئے گی، کوئی ایسا غیر شریکہ پسند نہیں کرے گا،
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارکہ دے اندر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تے ناپسند کرتے اب ویکھو نا حضرت ابو ہریرہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی فرماتے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے کو تشریف فرمانے اچانک اٹھ کے چلے جاندے نے کافی دور چلے گئے کافی دیر ہو گئی اسی پریشان ہو گئے کہ ساڈے آقا واپس نہیں آئے پتہ نہیں کس نے حملہ نہیں کر چھڑیا میں چپ کے نکلیا تلاش کرتا ایک انصاری دے باغ دے قریب پہنچیا چھوٹا جہا نالا چلتا پیا ہے نا میں تھلے امید وڑ کے جویں لومڑی وڑتی ہے نا داخل ہو کر کے اندر داخل ہو گیا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آوازاں سنیا اللہ 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 نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر آیا ہے فرمایا میں حیران ہو گیا سی میں پریشان ہو گیا سی تسی پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہو اللہ اکبر کبیرہ تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے ابو ہریرہ یار اے میرے 2 جوتے لے جا بطور نشانی تے جیڑا بھی تمہیں ملے انہیں خوشخبری سنا دے جنہیں ایک گل کہتی نا قولوا لا الہ الا اللہ مستیقنا بقلب ہی جنہیں یقین قلب دے نال یقین دل دے نال پکیاں ہو کے ایک گل کہہ چھڈی کہ اللہ تے علاوہ معبود کوئی نہیں داخل الجنہ وہ بندہ پکا جنتی ہے بڑے خوش ہوئے نبی پاک دے جوتے لے کر کے دوڑے نے سب تو پہلے ملے آتے عمر ابن خطاب مل جاتے نے فرماتے نے اے جوتی کدی نہیں پھیرتا ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر دی جوتی ہے فرمایا میں قربان جاؤ نبی پاک دے نالین مبارک تو کی گل ہے انہاں خوش کیوں نظران فرمایا پیغام لے کر کے آیا پہلے بندے تسی ملے ہو تانوں میں خوشخبری سنا دواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یقین دل دے نال کلمہ کہہ دے لا الہ الا اللہ او جنتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی تھپا مارا سینے دے نیچے گر گئے فرمایا کی گل فرمایا تینوں پتہ نہیں لوگ نویں نویں مسلمان ہو رہے ہیں یہ گل سن کے بے عمل ہو جان گے اللہ اللہ کیسی جگہ اپنی سوچ و فکر ہے نا واپس جاتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کہہ لگے یا رسول اللہ کہ یہ گل تسی فرمائی ہے فرمایا ہاں میں آکھیا ہے میں جوتی دے کے بھیجیا ہے فرمایا یا رسول اللہ ایڈی نرمی نہ کرو ہلے یہ لوگ تے اس گل تے تکیہ نہ کر کے بیٹھ جانے کہ کلمہ تے پڑھ ہی لیا ہے نمازاں دی کی ضرورت ہے جہاد دی کی ضرورت ہے روزے دی کی لوڑ ہے جناب علی اعمال دی کی لوڑ ہے کلمہ دے پڑھ لیا جی میں ساڈا حال بنیا پیا اے دین دی غیرت ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو توجہ فرما لیجیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا میرے عمر دے اندر دینی غیرت بڑی غالب ہوئے گی بڑی غالب ہوئے گی اللہ اللہ انی غیرت دین دی غالب ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بی بی سیاہ رنگ دی آئی ہے آن کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نظر منی سی اگر میرا کام ہو گیا شرعی کوئی کام میرا ہو گیا تو میں تاڑے سامنے آن کے دف جانا چاہنی دف اے تبلا جا ان کر کے انج مارنا ایک آواز ہے 2 آوازاں نہیں ٹول نہیں ٹول دا ایک پاسا نبی پاک نے فرمایا یہ لونڈی ہے غلام ہے جو کرنا چاہے فرمایا کہ کرنا چاہیے تو کر لا نہ کرے کہ گناہ کوئی نہیں فرمایا 2 دفعہ مار لا فرمایا مار لا نبی کائنات کے سامنے دف مار دیے اللہ اللہ ادھر عمر ابن خطاب دی آواز آ جاتی ہے حضرت عمر ابن خطاب عمر فاروق دی آواز آئی ہے اللہ اللہ ان کر کے جو السلام علیکم آکھیا ہے وہ بی بی لک جاندی ہے اللہ اللہ یہ جی لک دی جاندی ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو جاندے نے فرمایا عمر تیرے آن تو پہلے میں دیکھی کے رہا ہے میں رستے اندر ویکھ رہا شیطان بھی دوڑے نے تے جن بھی دوڑے نے بندیاں وچوں شیطان بھی تے جناں وچوں شیطان بھی فرمایا دوڑے تیرا نام سن کے دوڑدے نے جس راستے اندر تو چلدا ہے اس راستے شیطان چل سکدا اس راستے شیطان نہیں چل سکتا اللہ اللہ توجہ فرما لیجیے غور فرما لیجیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے عمر اے جو کر رہی سی میں تینوں اجازت دے چھڈی تیرے کو ڈر کے نہیں دف چھپا لئیے اشدہم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی جناب علی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خواب اندر دیکھیا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ میں پی رہا
دودھ دا پیالہ میں پیتا ہے نوش فرمایا تے نوش کرن تو بعد دودھ بچ گیا ہے تے میرے کول عمر ابن خطاب تشریف فرمانے رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے میں دودھ دا پیالہ پکڑیا میں کہ عمر دودھ پی لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ دا پیالہ پکڑ لیا انام تے نبی پاک دا پیا ہوا دودھ جڑا انام نبی پاک علیہ السلام دا جھوٹا مبارک دودھ جڑا انام مبارک دودھ جڑا ہے نبی کائنات علیہ السلام دا نوش فرمایا تے بڑی برکت والا دودھ ہوئے گا۔ خواب دے اندر نبی کائنات علیہ السلام نے پوچھا گیا ما عبرت اولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی ایدی تعبیر کی کر دے ہو؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایدی تعبیر العلم، فرمایا اللہ پاک میرے عمر و حکمت و دنائی بڑی عطا فرمائے گا، علم و حکمت عطا بڑی عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اس واسطے ابن عباس فرمایا کرتے سی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سی، عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے سی، فرمایا عمر ابن خطاب دی خلافت تو بعد انہوں نے اسلام قبول کرن تو بعد جنہ اسلام اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے بڑا اللہ پاک نے اسلام نو پھلیا تے پھولیا، اسلام نو بڑا امن ملیا، اسلام نو بڑی طاقت ملی ہے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی مراد نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی دعائیں نبی کائنات علیہ السلام دعا فرمایا کرتے اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او ابی جہل، نبی کائنات علیہ السلام نے ایک دعا کی دیئے اے میرے اللہ اے دو بندے مکے دے اندر بڑے طاقتور نے، بڑے ہی ہمت والے، بڑے ہی جناب بات بڑی پکی قدر عزم والے نے، ایک عمر ابن خطاب ایک ابو جہل، انہاں دوواں چوں جڑا تینوں زیادہ پیارا ہے، انہاں دوواں چوں جڑا تینوں زیادہ پیارا ہے اللہ وہ بندہ مینوں دے دے، میرے دین نوں طاقت پہنچا دے، میرے اسلام نوں تقویت پہنچا دے، میرا اسلام اس بندے نہ پھیل جائے دنیا کائنات دے اندر میرے تو با اسلام نوں چار چاند لگ جان چمک جائے دنیا اسلام دے اندر، دنیا کائنات دے اندر اسلام چمک جائے۔ اللہ اللہ پاک نے دعا قبول کی دیئے تے نعرے تکبیر لگ گیا ہے اللہ ایک کون آیا جدے آیا اسلام نو طاقت مل گئی ہے، عمر ابن خطاب آیا اللہ تمہیں بائیو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا تمہیں بائیو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے پیارے بھائیو اس سپیکر کی لوڑ کوئی نہیں، میں انشاءاللہ اپنے گلے کا کام چلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جڑی میں بڑی پیاری سیٹنگ کی ہے تمہیں نہیں پسند تو ہوں میں اسی سیٹنگ جمع ہونا انشاءاللہ تعالیٰ، تو تھی توجہ رکھو میرے وال تو میں تھوڑے ناراض کوئی نہیں، میں کسی سے کوئی غصہ نہیں، دعا کرو، ساڈا اصل مقصد ہے، ساڈا اصل مشن ہے، کوئی سپیکر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جناب علی تعداد کوئی ٹینشن نہیں، کثرت کوئی ٹینشن نہیں، جناب علی تاری توجہ چاہیے، ساڈا موقف جو ہے صحابہ کرام دی عظمت بیان کرنا، انہاں دی سیرت بیان کرنا اور بچیاں تک پہنچانا، نوجوانوں تک پہنچانا، انہاں بڑے احباب تک پہنچانا، خواتین تک پہنچانا، اللہ اکبر، ایک جناب علی اسلام دی روح بیدار کرنا مقصد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں فریضہ ادا کرنا مقصد ہے، اپنی پوری توجہ نال بات سنیے، عمر ابن خطاب دی سیرت نو سنیے، ایک اعلیٰ شخصیت کے بارے سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں کے بارے قرآن کی اعلان کر رہے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
اللہ کو اللہ توجہ فرما لیجئے، غور فرما لیجئے۔ میرے محبوب پیغمبر صلاۃ والسلام نے میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ دیا عظمتات شانیں بیان کیتیاں نے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج دی رات جس وقت میں جنت دی سیر کی تے بابا جی توجہ بڑی پیاری بات ہے، میں جنت دی سیر کرتا جا رہا نا، ایک محل نظر آیا ہے، رمیسہ ابو طلحہ دی بیوی دا محل ویکھ کے میں خوش ہو گیا۔ ایک اور مینوں محل نظر آیا، میں کہہ کے دا محل فرات بلال حبشی دا محل ہے۔ اگے ایک بہت بڑا محل علی شان نظر آیا ہے، یہ دونوں محلات نالوں بھی زیادہ شاندار ہے، زیادہ چمکدار ہے، زیادہ جناب علی دلکش ہے، زیادہ جازم نظر ہے۔ میں دیکھیا تے میرا دل کردا میں اندر جاواں، پوچھا کہ دا محل ہے؟ فرمایا اے محل تاڑے پیارے عمر ابن خطاب دا ہے۔ فرمایا تیرا نام سن کے عمر مینوں غیرت آ گئی ہے، مینوں غیرت آ گئی ہے، اللہ میرا عمر بڑا غیرت والا ہے، ایدی اجازت تو بغیر میں دے محل اندر داخل نہیں ہونا چاہنا۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک حور ویکھی ہے، جنتی عورت ویکھی ہے، میرے عمر ابن خطاب دے محل کے اندر وضو کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک جنتی عورت وضو کر رہی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیاری عمر، اے گل میں تیرے سامنے کرنا چاہنا ہے، اے سارا واقعہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے عمر کے سامنے بیان کیتا ہے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا اقانا اغیر اللہ اغیرت یا رسول اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جو واقعہ سنیا کہ زاروں کی تار رونا شروع ہو جاتے ہیں، زاروں کی تار رونا شروع ہو جاتے، میرا محل ویکھیا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میرے محبوب جی کیا میں تاڑے واسطے عرض کرنی سی، تسی میرے پیارے ہو، تسی میرے محبوب ہو، اللہ اللہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا پیارا جناب مقام بیان کیتا ہے، اور توجہ رکھیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی انہاں دا ایمان بھی کامل ہے، اسلام بھی کامل ہے، محبت رسول بھی کامل ہے، بلکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ ایک دفعہ نا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنے صحابہ نہ جا رہے ہیں، نہ ابو بکر نال ہے تے نہ ہی عمر نال ہے، اور صحابہ نال نے ایک جناب علی ایک بیڑیا آیا ہے، ایک بکری نو اٹھا کے لے گیا، بیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا، چرواہا دوڑیا جا کے بکری چھڑا لئیے، صحابہ ویکھ رہے، نبی پاک ویکھ رہے نے، بکری بیڑیا کو چھڑا لی گئی ہے، آزاد کروا لی گئی ہے، اللہ اللہ تے او بیڑیا بول پیا ہے، زبان بولتا ہے، صحابہ سمجھ رہے نے، سبحان اللہ سبحان۔ بیڑیا کہنے لگا ایک وقت آن والا ہے جدو میرے تو علاوہ انہاں بکریاں دا چرواہا کوئی نہیں ہوئے گا۔ بیڑیا کی کہہ رہا ہے کہ میرے تو علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوئے گا۔ انہیں بڑی نشانی بیان کی تھی ہے، اللہ اکبر۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، میں اللہ تے ایمان رکھنا، یہ بولتا پیا ہے، بیڑیا انسانی زبان بول رہے، اللہ میں تے ایمان رکھدا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا، اللہ اکبر فرمایا میں بھی ایمان لایا، میرا ابو بکر بھی ایمان لایا، میرا عمر بھی ایمان لے آیا۔ اپنے ایمان کے اندر کنوں شامل کیتا ہے؟ شیخین کو شامل کیتا ہے، شیخین کے اندر ابو بکر عمر کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے اندر کی فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اس گل تے توجہ کرنے کی لوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے وعدے کیتے نہیں ایمان والیاں دے نال، کادے وعدے کیتے نے، کادے کس جماعت نال وعدے کیے اللہ نے، کس جماعت کے ساتھ؟ فرمایا الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ، فرمایا کیڑی جماعت ہے جدے اندر جنہ دلوں تے اللہ نے ایمان لکھ چھڈیا، کتب فرمایا کتب اللہ، اللہ تعالی نے جنہ دے دلوں دے اندر ایمان نو مزین کیتا، تقوی نو دے اندر معیار بنایا، اللہ تعالی نے جنہ نو دنیا کائنات تے مقتدا بنایا، رہنما بنایا، اللہ تعالی جنہ نو مسئلے راہ بنایا، لیڈر بنایا، کائنات دا جناب ریفارمر بنایا، وہ ایسے ایسے عظیم الشان صحابہ، میرے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابہ، اللہ اکبر، الصحابی کا نجوم، ستارے کی طرح صحابہ کرام
السلام نے اللہ اکبر کبیرہ جے نبی پاک گلشن نے تے فرمایا پھول میرے پیارے صحابہ توجہ کیجیے نا صحابہ سے میرے عمر دا مقام اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ عمر خطاب عمر فاروق جنہ دی عدالت میں بیان کرنا چاہنا جنہ دی شجاعت بیان کرنا چاہنا ریاضت بیان کرنا چاہنا عبادت بیان کرنا چاہنا زہد و تقوی بیان کرنا چاہنا انہوں دی دلیری بیان کرنا چاہنا عدل و انصاف انہوں دی جناب علی خود احتساب بھی کیے انہوں دا خلافت دا نظام ایک اعلیٰ ترین نظام ہے برنارڈ شاہ کہہ لگا سی اگر نبی پاک علیہ السلام دے دین دے اندر عمر جیسا دوسرا بندہ پیدا ہو جائے انگریز کہہ رہا غیر مسلم کہہ رہا جے برنارڈ کہہ رہا برناڈا کہہ رہا کہ اگر عمر ابن خطاب جیسا نبی کائنات علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر ایک بندہ اور پیدا ہو جاتا دنیا کائنات دے اندر فرمایا اگر ہوندا تو دین اسلام ہی ہوندا نہ عیسائیت ہوندی نہ ہندو مت ہوندا نہ یہودیت ہوندی سارے مذاہب فرمایا دنیا تو مغلوب ہو کر کے اسلام دا جھنڈا عمر ابن خطاب گاڑ کے جاتا ہے انشاءاللہ انگریز دی گواہی میرے پیارے بھائیوں انگریز دی گواہی جی کسے مسلمان دی گواہی نہیں اللہ اکبر ایک خلافت اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والیاں دے نال ایمان والے صحابہ دے نال اگر صحابہ جیسی خلافت دا نظام چاہتے ہو آئیے سنیے آئیے توجہ فرما لیجیے عمر ابن خطاب دا نظام سننا چاہتے ہو نا اللہ اللہ اس واسطے کہنے والے کہندے نے ایک بندے نے بڑی پیاری گل کہی ہے فرمایا لوگوں نے بڑے انتخاب کیتے نے ابو بکر دا انتخاب سب تو اعلیٰ ابو بکر نے سب تو اچھا خلیفہ چنیا تو عمر ابن خطاب چنیا اللہ اکبر کبیرہ اور فرمایا عزیز مصر نے چنیا تو یوسف چن کے خزانے دا امیر بنایا سب تو اعلیٰ کردار ادا کرنا میرے پیارے بھائیوں یہ مثالیں نے دنیا کے اندر اور عدل و انصاف دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرو گل چلتی تو پھر انصاف ہوتا ہے کرو گل نکلے تو پھر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے گورنر نے شام ملک دے اللہ اکبر کبیرہ اوتھے جناب علی آپ دا بیٹا عبد الرحمن شراب پی بیٹھا غلطی ہو گئی ہے عمر بن عاص گورنر فرمایا امیر المومنین دا بیٹا ہے اپنے گھر داخل کیتا کوڑے مارے 100 کوڑے 80 کوڑے مارے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں خبر پہنچی ہے عمر ابن خطاب نے خط لکھیا ہے فرمایا اے عمر ابن عاص تیرے سامنے میرے سامنے بڑے صحابہ مجوسہ نے فرمایا بدری بھی مجوسی مہاجر بھی مجوسی میں سارے تے ترجیح دے کے تینوں گورنر بنایا کہ تو ایڈا بڑی غلطی کیتی ہے دل کردا تینوں خون تے لت پت کر دواں تیرے ٹکڑے کر دواں تو عدالت قائم کیتی ہے اپنے گھر دے اندر کیوں قائم کیتی ہے جلدی میرے کول پیش ہو جا عمر ابن عاص رضی اللہ ہو تو جلدی اپنی سواریاں دوڑائیاں تے دوڑے مدینہ منورہ آ جاندے رے اللہ فرمایا تو کی غم کے دنیا تے ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے تینوں پتہ نہیں تو امیر المومنین دا بیٹا سمجھ کے کوڑے کیوں نہیں مارے اینوں میرے مدینہ دے بازار تے لیا کے کوڑے مارے جان گے میرے سامنے کوڑے مارے جان گے کائنات دے سامنے کوڑے مارے جان گے لوگ یہ کیوں کہن کہ عمر ابن خطاب دا بیٹا تے سزا بند کمرے اندر دتی گئی ہے اور یہ بہت بڑی مثال انصاف دی بڑی مثال ہے ابن خطاب عمر ابن خطاب دا انصاف اگے تے بڑیاں مثالاں نے میرے پیارے بھائیوں وہ گل چلدی ہے تے کرو گل چلدی ہے جدو اپنے تے گل آ جائے اتوں پتہ چلتا ہے اسلام دا ادو پتہ چلتا ہے اپنے ایمان دا ادو پتہ چلتا ہے عدل و انصاف دا کہ بندہ کتنا عدل و انصاف ہے میرا بیٹا تو اپنے بیٹے کو بچان واسطے بڑا کچھ کرتا ہے لیکن عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو سزا دلوان واسطے گورنر معطل کر چھڑیا ہے انہوں بھی سزا دیتی ہے فرمایا تو میرا بیٹا سمجھ کے کیوں انہوں سزا دیتی اندر کیوں دیتی ہے انہوں کوڑے مارنے سرے عام مارنے نے انہوں عام سمجھ کے مارنے نے انہوں امیر وقت دا بیٹا سمجھ کے نہیں مارنے یہ بارے رحم دلی کیوں کیتی ہے اتنی بڑی انصاف والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں اتنا بڑا انصاف تھا ایک ترازو قائم کیتا ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک اور بات سنیے ذرا مشکل حالات اس کو جو پاکستان دے رہے اس مشکل حالات کا ایک حل ہے سنیے ذرا بات عمر ابن خطاب دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند باتیں رہ گیا نے آخر لمحات کے اندر ایمان بڑے
کھڑے گا انشاءاللہ توجہ میرے وہاں رکھیے. عمر ابن خطاب جناب سفر دے اندر جا رہے نے جناب ایک علاقے دے اندر جناب جا رہے ہیں گورنر واسطے اپنے رایا دے بارے اپنے حالات جائزہ لینے واسطے جا دوسرے علاقے دے نکلے بڑے بڑے علاقے دے نکلے نے. اللہ کو اللہ یمن دے علاقے نظر آئے نے. ویکھیا کیے جناب علی حضرت صفوان ابن امیہ گورنر نے جناب یمن دے گورنر نے اپنے اصحاب دے نال اپنی کمیٹی دے نال کھانا کھا رہے نے. عمر ابن خطاب ہوئے کہ کھڑے ہو جاندے فرمایا عمر ابن خطاب آگے پیارے صحابی آگے امیر المومنین آگے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرما لگے اے بندے کیوں کھڑے نے تاڑے کو میرا حال بات چو پوچھو تسی کھانا کھا رہے ہو اے کچھ دوست کھڑے نے کیوں کھڑے نے. فرمایا اے ساڈے غلام نے اے ساڈے غلام نے. اے ویکھو اینو کہتے خلیفہ وقت دے جناب علی خادم اور مخدوم ایک دسترخوان تے کیا یہ حالات ہے نے. فرمایا میں تاڑا کھانا نہیں کھانا. فرمایا سی کھانا کھلانے لیکن پہلے خود کھانے پھر انہوں کھلانے. اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ لوگوں. اے گورنر اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ نے تمہیں اس واسطے نہیں بھیجا تمہیں اللہ نے اس واسطے خلیفہ نہیں بنایا کہ تسی لوگوں اپنا غلام بنا کے بیٹھ جاؤ. فرمایا نہیں یہ نہیں کرنا. انہوں نال بٹھا کے کھلاؤ گے تو پھر کھانا کھلاواں گا. انہوں نال بٹھایا گیا سارے غلاموں ساتھ بٹھایا گیا. جو انہوں سب نے کھاتا ہے انہوں نے بچیا کھانا ابن خطاب نے کھاتا جے رضی اللہ تعالیٰ نے کھاتا جے کھانا. اور میرے پیارے بھائیو اس طرح ہی دین اس طرح ہی خلافت بڑھ دیے. فتوحات ایویں نہیں بڑھیا کر دیاں علاقے ایویں نہیں بڑے کر دے ایویں اسلام دا 22 لاکھ مربع میل دا علاقہ ایویں فتح نہیں ہویا. اللہ کو اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر دا پیارا جانسار امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جناب علی دیکھو نا ایک دفعہ نہ جا رہے نے اپنے گھر دے اندر اس کر کے نا گھوڑے تے اونٹ نال مالش کر رہے ہیں. اور اونٹ کیڑے نے اے اونٹ کیڑے نے گھوڑے کیڑے نے. فرمایا بیت المال ہے یتیماں تے مسکیناں تے بیواں دا مال. اور اپنے تیل دے نال گھوڑے استبل نوں جناب پالش کر رہے نے. آہنا بن قیس صحابی رسول فرما لگے امیر المومنین سانو حکم دیو بلکہ اے مال تے یتیماں دا ہے اے صدقے دا مال ہے تہاڈا حق نہیں بندا تسی کسے غلام نوں بنا کے اس کو مالش کرواؤ. فرمایا تو ہی میرے نال آ جا تو ہی میرے نال پالش پکڑنا تیرا بھی حق ہونا تے میرا بھی حق ہونا. یہ فرمایا یہ یتیماں دا مال ہے اسی یتیماں دے مال دے حقدار نہیں. انہاں دے نال پیار کرنا ہے انہاں دے رایا دا اپنے حقوق دا خیال کرنا ہے. اگر فرمایا دائے درائے نیل فرات اج کتا بھی کوئی پیاسا مر گیا قیامت والے دن عمر ابن خطاب نوں پوچھا جائے گا اے یتیم بچیاں دا مال ہے کوئی گھوڑا بھی گھوڑا ضائع ہو گیا ادا کون جواب دے گا. اللہ کو اللہ خود خدمت کیتی ہے خود انہاں دے مال دی حفاظت کیتی. عمر ابن خطاب مشکل حالات دے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جناب علی کیا سالی دے سال دے اندر بھی آپ نے کھانے بچائے نے. اللہ ایک دور دے اندر کیا سالی آ گئی ہے مشکل حالات آ گئے نے کھانے کوئی نہیں. آپ نے ویکھیا ایک علاقے سفر کیتا ہے کافی دور چلے گئے دیکھیا اتنے جناب پتہ چلیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. لوگوں نے جناب یار دوروں تلاش کر کے گھیو تے پنیر کی روٹیاں پکائیاں تے انہوں واسطے کھانا تیار کیتا ہے. آپ آئے فرمایا کھانا کھائیے. کدا کھانا؟ فرمایا تارے واسطے گھی تے پراٹھے تیار کیتے روٹیاں تیار کیتیاں نے. فرمایا عمر ابن خطاب نے قسم کھادی ہے جب تک عمر ابن خطاب دی خلافت دے اندر ماڑے تو بڑا ماڑا بندہ روٹی نہیں کھائے گا گھی نہیں کھائے گا عمر ابن خطاب بھی اپنے بیٹے روٹی گھی والی کھلائے گا. عمر ابن خطاب بھی اپنے بیٹیاں اپنی اولاد کھانا نہیں کھلائے گا سکے کھائے گا جو عوام کھائے گی عمر ابن خطاب کھائے گا. لے جائیے غریب نو دے دیجئے. تسی یہ حرکت کیوں کیتی ہے؟ آپ نے دفاع لگائی کوڑے لگائے میرے واسطے کھانے تیار کر دیں. اتوں تک حالات میرے پیارے بھائیوں. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جناب علی پتہ چلیا آپ دا بیٹا عبداللہ بن عمر انہوں نے اپنی کمائی چو ایک جناب علی 40,000 درہم دا ایک اونٹ خریدیا تو
اونٹ خرید کے نا انہوں جناب عوامی چراغات دے اندر چھٹ دیتا، پلدا 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 موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن نا عمر بن خطاب چراغات چکر لگا رہے نے اینڈ پھر رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا کہ یہ ایک بڑا فربات بڑا موٹا تازہ اونٹ ہے۔ فرمایا کہتا ہے؟ فرمایا تارے بیٹے عبداللہ دا۔ فرمایا عبداللہ دا ہوں، بلا عبداللہ نو۔ عبداللہ نو بلایا گا، فرمایا ہاں جی ابا جی۔ فرمایا اے اونٹ اتنا فربا کدھروں لے آئے؟ فرمایا میں اپنی کمائی چو لے آئے۔ فرمایا تو تے لیا سی ادو سکا جہا سی، یہ تو بڑا موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ فرمایا جیویں عوام دے بکریاں بکرے چڑھتے تھے میں بھی چھٹ چھڈیا سی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرے تے عوام 'ਚ بڑا فرق ہے، یہ ہنے ویچ کے آ۔ فرمایا ویچ کے جنہ منافع اتنے آئے گا، تیرا 40,000 دا ہے، یہ 1 لاکھ دن کا وکے گا، جنہ منافع اتنے ہوئے گا سارا منافع بیت المال جمع کرے گا، سارا منافع بیت المال کے اندر جمع کروائے گا، پھر تیری جان چھٹنی ہے۔ اپنی قیمت نکال لے، اپنی قیمت نکال لے، اصل قیمت جو قیمت نے تو خریدیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جناب علی اتنی سادگی ہے، اتنی عاجزی ہے، ایک دن پیپا کی عہدہ چکیا تو بازار چکر لا رہے، صحابہ نے کہا امیر المومنین کی چکر ہے آج؟ پانی کا ڈول چکیا ہے، کدی پیپا چکیا ہے۔ فرمایا میرے کو بڑے بڑے وفد آئے میرے سامنے جھک کے، میں کہ یار میں ابن خطاب میں ایڈا بڑا امیر وقت بن گیا، دل 'ਚ احساس ہویا تو میں اپنا دل 'ਚ آنے والی جی تھوڑی جی خوش آمدی ہے نا یہ ختم کرنے واسطے باہر نکلے ہے تاکہ میرے اندروں انا مر جائے۔ اور ایک صحابی کہنے لگے میں سفر کر رہا ہے، ایک دیوار آئی ہے، دیوار تو پرے ہٹے رہے تو منہ کی کہہ رہے ابن خطاب، وہ خطاب دے بیٹے اللہ کو ڈر جا، تو پوری 22 لاکھ مربع میل حکمران نہیں، تو اللہ دا خادم ہے، جے اللہ تینوں خلیفہ بنا سکتا عذاب بھی دے سکتا ہے۔ انہاں رائے دا خیال کر، اپنی زبان چو اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں عمر بن خطاب، یہ ایسے خلیفے جڑے اپنے آپ کو ڈانٹیا کرتے سی، اپنے آپ سے رویا کرتے سی، یا اللہ برابر حساب برابر کر دے، یا اللہ نے نہیں جنت دے دی تے عذاب تو بچا لے۔ ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں، شہادت کیسی ہے؟ شہادت بے مثال ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اور پہاڑ ہل رہے آئے، ابو بکر نال نے، عمر نال نے، عثمان نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، اور پہاڑ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے کڑیاں ہستیاں سوار ہو چکیاں نے، اب ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہداء ہیں، ایک عثمان ایک عمر ہے۔ پہلے بھی سنیے تو ماشاءاللہ۔ فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ کی شہادت دے بارے 26 ذی الحجہ دی ڈیٹ ہے۔ عمر بن مامون رحمۃ اللہ فرماتے نے میں پہلی صف 'چ کھڑا ہے فجر دی نماز دے اندر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ کی عادت مبارک کیے، توجہ کیجیے نمازیوں توجہ کیجیے، صفاں کے میں بنانیاں نے، عمر ابن خطاب شروع ہوتے ہیں جناب پہلی صف برابر کرن تو آپ پیچھو دوسری تیسری چوتھی آخری صف تک صفاں برابر کروا کے پھر واپس آتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں، بندے فرمایا صف برابر ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ صف ٹیڑھی کرتا کوڑا مار دے سی، اتنی سختی کرتے سب بندی دے بارے، صفاں برابر کرنے کے بعد آئے اللہ اکبر کے آئے، اکثر آپ سورہ یوسف پڑھیا کرتے یا وہ برابر لمبی آیات پڑھیا کرتے، لمبی قرات فرمایا کرتے تاکہ آن والا لیٹ آئے وہ بھی مل جائے۔ فرما لگے میرے نال عبداللہ بن مسعود نے یا ابن عباس نے، اور پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے، قریب قریب اسی لوگ کھڑے ہیں، اچانک آپ نے آواز دیو اللہ والو کسے کتے نے میرے حملہ کیتا جے منو مار چھڑے آئے، اس طرح آواز آئی ہے، آپ گر گئے اور آپ نے ہاتھ پکڑیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا، اور وہ ابو لولو فیروز مجوسی غلام ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ غلام مجوسی ہے، انہیں حملہ کیتا، 2 تاری دار خنجر دے نال حملہ کیتا، اور انہیں پورا ہفتہ زہر کے اندر ابر آلود کیتا، زہر آلود کیتا، اور وجہ کی ہے ایک دفعہ شکایت لے کے آگے لگا میرے تے ٹیکس بڑا لگ گیا ہے، میرے تے ٹیکس بڑا لا چھڑیا ہے، کنا ٹیکس 2 دینار، تے کام کی کرتا ہے چکیاں بنانا ہے، نقش و نگاری کا کام کرتا ہے، فرمایا جنہ تو کام کرتا ہے 2 دینار کا بھی نہیں میرے واسطے، کوئی گل نہیں، غصہ کھا گیا کہ میرا ٹیکس نہیں کٹایا، حالانکہ میرا ٹیکس تھوڑا سی، پھر بھی غصہ کھا کے انہیں کیا میں بدلہ لینا ہی لینا ہے، چھپ گیا،
فجر کی اذان تو پہلے چھپ گیا مسجد اندر آ کر کے، اور نماز کے دوران سیدنا امیر المؤمنین تے حملہ کیتا ہے، ایک عظیم صحابی رسول تے حملہ کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے ناک مبارک دے قریب ایک خنجر دے وار چلائے، پھر آگے بڑھیا خنجر دے وار چلا کر 13 بندیاں تے حملہ کیتا، 13 بندیاں تے 60 بندے شہید ہوئے انہوں دے اندروں، اور آپ 4 دن تک آپ نو اٹھایا گیا اور آپ نو گھر تے لٹایا گیا۔ ایک نوجوان آیا کہ لگا اے امیر خوش ہو جاؤ، تسی نبی پاک تے کلمہ پڑھیا، تسی نبی پاک دی مدد کیتی، دین اسلام دی مدد کیتی، تسی ہجرت کیتی ہے، صحابی رسول دا شرف حاصل کیتا، خلافت دے اندر اسلام دا بول بالا ہویا، تسی جنتی ہو۔ نبی پاک نے فرمایا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی، علی جنتی، اشرا برشا دی خوشخبریاں نے۔ آپ خوش ہو گئے۔ یہ نوجوان واپس جا رہے ہیں تو وہ شلوار لٹک رہی ہے نیچے، فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ، گلاں بڑیاں چنگیاں کر کے جا رہا ہے لیکن یہ اندر کتائی بھی ہے، تکلیف بڑی ہے۔ فرمایا غیر شرعی عمل نہیں ویکھیا، دیکھنا برداشت کیتا، فرمایا شلوار ٹکنے لٹک رہی ہے، اور نوجوانہ اللہ کو ڈر جا، ایسی شلوار تینوں غیر شرعی بنا رہی ہے، تیرا تقویٰ ختم کر رہی ہے، اینو ہمیشہ اوپر رکھیا کر، اینو ٹکنے اوپر رکھیا کرو اپنی شلوار نو۔ اے آخری دم تے عمر ابن خطاب نے وصیت کیتی ہے کہ نوجوانوں مردو اپنی شلوار نو ٹکنے دے اوپر رکھو۔ اور لوگوں نے نبیس پیش کیتا ہے، جوس پیش کیتا ہے، کھجور دا پیٹ تو خارج ہو گیا، اندر نہیں گیا، پھر دودھ پلایا کو بھی خارج ہو گیا، پھر یقین ہو گیا کہ عمر ابن خطاب دنیا سے نہیں رہن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ جاؤ معاشہ السلام کہنا، نعرہ کہنا کہ اجازت دیجئے میں اپنے اجازت نہ سونا چاہنا، اتھے مقام مل جائے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر گئے، اجازت لے کے آ گئے، فرمایا میری وفات تو بعد پھر بھی جا کے ماں السلام کہہ کے پھر اجازت لے کے میرے نبی دے نال مینوں دفن کرے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے، اور اپنے بیٹے نے فرمایا میں آخری حالت کے اندر میں سجدہ نہیں کر سکتا، میرا سر اٹھا کے زمین تے لگا دیو، جس طرح مٹی تے لگا دیو، یہ سجدے دی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ جو سجدے سر لگایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابن خطاب دی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب دی روح پرواز ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آندے نے، ہچکیاں بن جاندیاں، صحابہ رونا شروع ہو جاندے نے۔ فرمایا آج انج لگتا ہے جب اسلام ساڈے تو دور ہوتا جا رہے، دنیا کائنات نے۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے جی عمر آیا سی انج لگتا سی جویں ایک بندہ اینا قریب آ، اسلام اینا قریب ہو گیا ہے کہ ہر پاسے اسلام اسلام ہے، اور جدو عمر دنیا تو جا رہا ہے انج لگتا ہے جب اسلام دنیا تو جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، رات ایک بیڑیے نے بکری دے حملہ کر چڑیا انعام، لوگوں نے آخیا لگتا اج عمر دنیا تے کوئی نہیں، اگر اج دنیا تے عمر ہوندا تے بیڑیا بکری دے حملہ نہ کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، خلافت بھی بڑی با کمال ہے، شجاعت بھی بڑی با کمال ہے، تے شہادت بھی بڑی با مثال ہے، بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ یکم محرم شہید ہوئے نے، اور یکم محرم دی تاریخ نو شہید ہوئے، دنیا تو گئے نے، شہادت دا مرتبہ پایا، اور آپ دے کفن دفن دا انتظام بھی کیتا گیا ہے، اور آپ دا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور 23 ہجری دے اندر اسلام دا بہت عظیم سپوت، رہنما، مقتدا، جہدے نال دین اسلام پھلیا پھولیا ہے، اللہ دی قبر تے رحمتہ فرمائے، ستے نے نبی پاک دے نال ہی، نبی پاک نہ رہے، نبی پاک نہ لیٹ گئے، اور جدو اٹھن کے نبی پاک دے نال ہی۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سارے ملک دے اندر خلافت عمر ابن خطاب پیدا فرمائے، اور نظام سارے اندر آن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جڑی تنظیم خلافت لے کے اٹھیے اللہ انہوں کامیاب فرمائے۔ جو بھی مسلمان، ایک تنظیم دا مسئلہ نہیں، کوئی تنظیم اسلامی دا مسئلہ نہیں، یا خلافت اسلامی دا مسئلہ نہیں، یا جماعت اسلامی دا مسئلہ نہیں، اے ہر مسلمان دا حق کے خلافت راستہ واسطے کوشش کرے۔ جمہوریت واسطے سارے سر دیتی بیٹھے ہو، کوئی خلافت واسطے اٹھو میرے پیارے بھائیو، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی واسطے، خلافت امیر معاویہ واسطے، اس نظام واسطے، عمر ابن عبدالعزیز جیسی خلافت واسطے اٹھیے۔
آواز بلند کیجیے انشاءاللہ قطرے قطرہ سمندر بنیا کرتا ہے۔ اللہ کرو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے خلافت عمر ابن خطاب جیسے نظام میں لوگوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سیرت عمر ابن خطاب کے عمر کو توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، صحابہ دے نقش قدم تے زندہ رکھے، موت آئے ایمان پہ آئے اور صحابہ دے عقیدت تے آئے اور عقیدے تے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔